ماشاءاللہ سبحان اللہ معزز سامعین اکرام اللہ تعالیٰ دا لاکھ شکر ہے معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ دا لاکھ شکر ہے عظیم ہے کہ اس خالق نے رب العزت نے سارے تو پہلا سانو انسان بنایا ہاں جی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ سانو نے سب تو پہلا انسان بنایا پھر انہیں مسلمان بنایا سب تو پہلا اللہ نے بہت بڑا احسان ہے کرم ہے کہ انہیں سانو انسان پیدا فرمایا پھر وہ بہت بڑا احسان ہے کہ سانو انہیں مسلمان بنایا پھر وہ اتنا بڑا احسان ہے کہ سانو اہل ایمان بنایا سب تو بڑا وہ احسان ہے کہ سانو اہل ایمان بنایا تے پھر اس تو بھی بڑا رب کریم دا احسان ہے کہ سانو امت محمدیہ بنایا دوبارہ میں عرض کراں کہ میرے رب دا کرم تے فضل ہے وے کہ انہیں سانو انسان بنایا وہ جانور بھی بنا سکتا سی وہ پتھر بھی بنا سکتا سی وہ جو دل چاہتا درخت بھی بنا سکتا سی ہاں جی وہ مچھلی بھی بنا سکتا سی وہ جانور بھی بنا سکتا سی وہ جو دل چاہتا وہ کر سکتا سی وہ مالک جو ہویا تے مالک دا عظیم فضل ہے کہ انہیں سانو انسان بنایا تے انسان تو بعد او دا کرم ہویا کہ سانو مسلمان بنا چھڑے کسے کافر دے گھر پیدا نہیں کیتا کسے یہودی دے گھر پیدا نہیں کیتا کسے بے ایمان دے گھر پیدا نہیں کیتا اور کسے منافق دے گھر پیدا نہیں کیتا اور اللہ دا احسان عظیم ہے کہ تینوں انہیں مسلمان بنا دیتا تے مسلمان تو بعد بڑا ہی خوش قسمت ہے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے تو تیرے دے رب دا انہا فضل کہ انہیں تینوں ایمان والا بنا دیتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو فرمایا میرے رب دا احسان عظیم ہے کہ مولا تیرا انہا احسان کہ تسانو ایمان والا بنا چڑے اس تو بعد جڑا اللہ دا عظیم فضل ہویا اللہ دا عظیم کرم ہویا تے اللہ نے سانو امت محمدیہ جو بنا چھڑا سرکار دا حضور دا امتی غلام بنا چھڑیا اے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے اس تو بھی بڑا فضل جڑا اللہ نے کیتا سن انہوں تے مننا نا کہ اللہ نے تیرے تے فضل کیتا کہ تینوں انسان بنایا مننا دوسرا اللہ نے تیرے تے فضل کیتا کہ تینوں بول ایمان والا پہلا احسان اللہ دا اے وے کہ انسان بنایا دوجا احسان اللہ دا اے وے مسلمان بنایا تیجا احسان اللہ دا اے وے کہ ایمان والا بنایا تے چوتھا اللہ دا احسان اے وے کہ اللہ نے اپنے نبی دا امتی غلام بنایا میرے رب دا احسان عظیم کہ سانو نے انسان بنا دیتا دوجا احسان عظیم اے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا دیتا تیسرا احسان عظیم ہے کہ ایمان والا بنا دیتا چوتھا احسان عظیم ہے محمد مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا محمد مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا اور توجہ کرنا اور اللہ دا خاص انعام ہے
اللہ دا خاص انعام ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیج دیا. اے انعام ہے. کچھ چیزاں قدرتی ہوندیاں نے, کچھ عطائی ہوندیاں نے. میں ایک دن پڑھ رہا پیا سا کہ عطائی کی ہوندیاں نے تے قدرتی کی ہوندیاں نے. قدرت جو چاہے وہ عطا کر دے. قدرت ویکھے, اللہ ویکھے اے بندہ بڑا میرے اگے چکدا ہے, بڑی عاجز انکساری دے نال رہندا ہے, ہر ویلے مینوں پکاردا ہے, مینوں یاد کردا ہے. اللہ راضی ہو جاندا ہے تے اونوں پھر عطا کر دیندا ہے اپنی قدرت دے نال. اپنی قدرت نال. بعض بندے ایسے ہوندے نے کہ بندے سوچتے رہتے ہیں یا فلاں کم ہونا ہے, فلاں کم یا ہو جاوے گا, یا فلاں بندہ اس رستے سے چلے گا تو انہوں نقصان ہوئے گا, انہوں نقصان ہو جاوے سمجھو اے عطائی گلاں ہیں. یہ ساری انہوں عطا, یہ عطا ہے ان کی کہ رخ ان کا ادھر ہے. یہ عطا ہے ان کی کہ رخ ان کا ادھر ہے. اے عطائی گلاں ہوندیاں نے. کچھ عطاواں ہوندیاں نے, کچھ تقدیراں ہوندیاں نے. جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نو کوے نے آکھیا کہ حضور جڑا ہد ہو دے نا یہ تواڈے نال غلط بیانی کردا ہے, یہ تواڈے نال اچھی بولو غلط بیانی کردا وے, یہ حضور تانوں غلط گائیڈ کردا وے, یہ تواڈے نال جھوٹ بھی بولدا جے, طرح طرح دے او دے متعلق اپنا جناب والا گفتگو کیتی او دے بارے چ غلط قسم دی اکسان دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نو آپ نے جدو کوے دی گل سنی تو فرمایا اج وہ حال آوے تو اج میں ذبح کر دینا کہ میرے نال غلط بیانی کردا رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں بول. کوا کہنے لگا حضور جڑی زمین دے اوتے پھائی لگی ہوندی ہے وہ تے پھس جاندا ہے, اونج تانوں آندا ہے فلاں زمین دے تھلے پانی ہے, فلانی زمین تھلے فلانی زمین دے ٹکڑے دے تھلے پانی ہے. وہ پانی دسدا پھائی نظر نہیں آندی, پانی چونکہ زمین دے اندر ہے, پھائی زمین دے اتنے ہوئے اتلی شاید نظر نہیں آندی تے تھلی جڑی ہے نا انہوں نظر آ جاندی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی گل ٹھیک ہے تیری, جھوٹ بولدا رہا ساڈے نال, یہ ساڈے نال فراڈ کردا. جدوں ادوں تو واپس آیا آ کے اللہ دے نبی دی کچہری چ کھڑا ہویا تے اللہ دے نبی نے آکھیا ساری زندگی میں نے جھوٹ بولدا رہا. آکھیا آقا حضور فرماؤ کیڑی غلط بیانی کیتی, کیڑا جھوٹ بولیا؟ تے اللہ دے نبی فرماندے تو دس جڑا زمین تھلے تینوں پانی لب جاندا ہے جڑی زمین دے اوتے پھائی وہ نہیں لبدی. تے مسکرایا, خود مسکرایا, فرمایا اللہ دے نبی انی گل سی تے تسی میرے تے رنج ہو رہے ہو, میرے تے خفا ہو رہے ہو, میرے ناراض ہو رہے ہو. تے حضور یہ کوئی بڑی بات نہیں, واقعی اسی طرح ہی ہے جڑی پھائی اتنے لگی نا منوں نظر نہیں آندی, زمین دے تھلے جڑا پانی ہے منوں نظر آ جاتا. میں وہ کس طرح عرض کی حضور وہ منوں رب دی طرفوں عطا ہے. وہ منوں اللہ دی طرفوں عطا ہے کہ میں زمین دے وچ جڑا پانی ہوندا لب لینا وا. حضور جڑی اوتے پھائی لگی ہوندی ہے نا وہ آقا میری تقدیر ہے, وہ میری تقدیر ہے. تے تقدیر اگے کدی تدبیر نہیں چلدی. حضور وہ تقدیر ہے وہ عطا ہے. فرمایا جڑی تقدیر ہے نا وہ دے اگے تدبیر نہیں چلدی, جڑی اللہ عطا کرے وہ ہر چیز نال اگے ہو جاندی ہے. یہ اللہ دی بہت بڑا انعام ہے ساڈے تے کہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے ساڈے نبی نو ساڈے تے بھیج دتا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرا محبوب سارا تے رحمت ہے, انہوں نے میں سارا تے رحمت بنا کے بھیجیا وے. دوستانی گرامی میں قرآن دی آیت پڑھی والضحیٰ واللیل اذا سجا, والضحیٰ واللیل اذا سجا. فرمایا اے محبوب, اللہ فرما رہے ہیں اے محبوب مجھے تیرے والضحیٰ مکھڑے کی قسم, اے والضحیٰ دے مکھڑے والے سونیا تیرے والضحیٰ دے مکھڑے دی قسم. اذا سجا تیریاں اے جڑیاں زلفاں نے نا,
اے جڑیاں تیریاں واللیل دی زلفاں نے نا مینوں انہاں دی قسم مینوں انہاں دی قسم والضحا دے مکھڑے دی قسم واللیل دی زلفاں دی قسم اللہ فرماندا میں اپنے یار دے حسن دیاں اس لیے قسماں کھانا وا کہ دنیا نو پتہ چل جائے میرے یار تو ود حسین ہی کوئی نہیں میرے یار تو ود کے حسین ہی کوئی نہیں اللہ فرماندا مینوں پتہ سی میرے بنائے ہوئے یوسف دی تعریف اے لوگ کرن گے کہن گے اس نے یوسف بڑا سی میں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب میں اپنے سونے محبوب دے حسن دا تذکرہ کرانگا لوگ یوسف دا تذکرہ کرن گے یوسف دے چاہنے والے یوسف دا تذکرہ کرن گے یوسف دے نوکر تذکرہ کرن گے یوسف دے بھائی ذکر کرن گے یوسف دا باپ ذکر کرے گا او دے حسن دے تذکرے کرن گے طرح طرح دے لوگ حسن تے جناب اعلیٰ گلا کرن گے فرمایا میں خدا ہو کے تے مصطفیٰ دے نوری مکھڑے دی قسم چکاں گا واللیل دیاں زلفاں دی قسم چکاں گا فرمایا میں ہر نبی دے حسن دی میں قسم کھاواں گا کہ سونے تیرے حسن دی قسم تیرے مکھڑے دی قسم تیرے واللیل دی زلفاں دی قسم تیری جبین دی قسم تیرے جناب اعلیٰ دندان مبارک دی قسم سونیا تیرے ہتھاں دی قسم سونیا اتھے گالے نہیں فرمایا جیسے شہر چی رہے گا سونیا منوس شہر دی قسم حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا اللہ تعالیٰ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا المدثر فرمایا قرآن تعریف کرے گا مولا اللہ فرمایا کہ میں میرے محبوب قرآن تعریف کرے گا تیری کسے جگہ تے والضحا واللیل اذا سجا دی سورت کتے یاسین والقرآن الحکیم دی سورت کتے یا ایھا المدثر دی سورت کتے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرمایا کتے اس سورت تیری تعریف ہوئے گی سونیا کتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی سورت تیرا ذکر ہوئے گا تیری تعریف ہوئے گی کتے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فرمایا کدی تیری اس سورت تعریف ہوئے گی ما تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَلْنَا بَعْدَ عَلَى بَعْدَ فرمایا کسی قرآن سونے میں بھی تعریف کرا میں جو ہوں قرآن جو قرآن ہے سونے تو ہے فرمایا جیڑا جیڑا تیرے حسن دا تذکرہ کرانگا اے جو کسی نبی دا حسن دا تذکرہ ہوئے گا ہی نہیں توجہ فرمایا کتے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَالَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کسی جگہ فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کسی جگہ فرمایا تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَلْنَا بَعْدَ عَلَى بَعْدَ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے اللہ فرماندہ میرا محبوب اچھی بولو
امام الانبیاء ہے. اللہ تعالیٰ فرماندہ شاہ دارین فرماتا. اللہ نے کسی جگہ فرمایا شاہ دارین فرما چھڑیا, ایک جگہ فرمایا سید المرسلین فرمایا. اللہ نے فرمایا سید المرسلین. کتے اللہ فرماندہ تاجدار ختم نبوت, کتے اللہ فرماندہ قاسم کوثر, کتے اللہ فرماندہ شاہد و حاضر ناظر, کتے فرماندہ سیاہ و لا مکان, سیاہ و لا مکان. کسی جگہ فرماندہ باعث کون و مکان, کتے فرماندہ کعبہ قوسین. اللہ فرماندہ کہ یہ جگہ سے اللہ فرمایا چاند دو ٹکڑے کرنے والا میرا محبوب. کسی جگہ اللہ فرماندہ سراج المنیر, کتے اللہ فرماندہ عاقب و حاشر, کتے اللہ فرماندہ داعیان اللہ, کسی جگہ اللہ فرماندہ قاسم کوثر. اللہ کسی جگہ فرماندہ شفیع المذنبین, کتے اللہ فرماندہ مظہر ذات, مطلع الغیب, صفوت الآدمیہ, والدہا دے مکڑے والا, واللیل دی زلفہ والا, تاہا دی جبیں والا. اللہ نے ایک جگہ بے شبہ فرمایا میں اپنے یار دے حسن دے تذکرے کرنا ہوا کہ میرا یار سارے نالوں سونا ہے, میرا یار سارے نالوں سونا ہے. فرمایا میں اپنے یار دے حسن و جمال دا تذکرہ کرنا پاواں نا تے پھر پڑھ بسم اللہ دی بے تو لے کے نون گنے تک, سین دی نون تک ناس, یعنی کہ سین تک جا کے ویکھلا قرآن دا ایک ایک حرف پھول, زیر تو زبر, زبر تو زیر, شد تو مد. فرمایا سارا کچھ میرے یار دے حسن دا جمال ہی, سارا میرے یار دے حسن دا جمال ہے. فرمایا میرا یار ایسا حسین ہے, ایسا سونا ہے. فرمایا جڑا چاند ہے نا انہیں بھی روشنائی میرے یار کو لئی, سورج نے جڑی تپش ہے نا وہ بھی میرے یار کو لئی. سن حدیث ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں عرض کرنا حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ نے اپنے یار دے حسن نو 70 پردیاں چ, یعنی جنہیں حجاب اپنے نا انہوں نے کئی درجے حجاب چ اپنے یار دے حسن نو رکھیا ہے. مایا حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ فرماندے نے لکھ دینے فرماندے نے کہ اللہ نے اپنے 70 حجاب یعنی کہ 70 حجاب دے اندر 70 پردیاں دے اندر خدا رہندا ہے. اللہ پردے اندر رہندا ہے. فرمایا کئی گناہ کئی حجاب اس تو زیادہ نے جدے چ اپنے محبوب دے حسن نو چھپا کے رکھیا ہے. فرمایا صحابہ تے بھی عیان نہیں, جیڑا اصل نبی دا حسن ہے نا سرکار دا وہ صحابہ تے اتے بھی عیان نہیں, صحابہ نے بھی نہیں پتا, صحابہ کو بھی لکھا کے رکھیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انما سیگان من فدات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حسن دی روشنی ہے نا حسن دی وہ چاننو دیتی گئی. حضرت انس فرماندے نے آپ فرماندے جڑے سرکار دے حسن دا کچھ حصہ ہے نا وہ چاننو دیتا گیا. آقا دے حسن و جمال دا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں خود راوی نے فرماندے نے کہ میں جڑا سرکار دا حسن ویکھیا نا اے چان دے وچ ویکھیا تھوڑا جہا, یہ مطلب چانویں سرکار کو حسن لے کے چمکدا ہے. میرے لوگ بڑیاں حدیثاں پڑھتے ہیں, بڑیاں گلاں کرتے ہیں, میں نا چلو ٹھیک ہے اس طرح کرو, سرکار نے جو فرمایا ہے نا وہ تے عمل کر لو, جو میرے آقا نے خود بیان فرمایا وہ تے عمل کر لو. مسلم شریف دی حدیث ہے, اور لیکن تم میں سے ایک کی مثل بھی نہیں ہوں. سرکار فرمایا میں تواڈے سارے چوں ایک دی بھی مثل نہیں. سرکار دی حدیث ہے فرمایا میں تواڈے تسی سارے چوں ایک دی بھی میں مثل ایک بھی, فرمایا ایک بھی مثل نہیں. مسلم دی حدیث ہے. توجہ تے جدوں سرکار نے فرمایا تواڈے چوں سارے چوں کوئی میری مثل نہیں, صحابہ مثل نہیں ہو سکتے, تبع تابعین مثل نہیں ہو سکتے, تابعی مثل نہیں ہو سکتے, ابدال نہیں ہو سکتے, اتاد نہیں ہو سکتے, غوث نہیں ہو سکتے, ولی نہیں ہو سکتے, صوفی نہیں ہو سکتے, زاہد نہیں ہو سکتے, فقیر نہیں ہو سکتے. تے تو 14ویں صدی دا ملا کیویں سرکار دی مثل ہو سکنا.
تو کس طرح میرے نبی دی مثل ہو سکنا؟ جدو انہیں میرے نبی دی مثل نہیں ہو سکتے تے تو 14ویں صدی دا دنیا دا کتا، تو میرے نبی دی مثل کس طرح ہو سکنا؟ بخاری شریف چ لکھیا ہماری مثل بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث توجہ کرو، بخاری شریف دے وچ لکھیا ہے، سرکار فرماتے ہیں ہمارے نبی، یعنی بخاری شریف دے ہمارے نبی بے مثال ہیں۔ مسلم شریف چ لکھیا ہمارے نبی بے مثال ہے۔ ترمذی دے شریف دے وچ لکھیا ہے ہمارا نبی بے مثال ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے ہمارے نبی بے مثال ہے۔ بخاری لکھن والا بھی کہندا ہے ہمارے نبی بے مثال ہیں، جبکہ بخاری والا کہہ رہا ہے، بخاری لکھنے والا کہہ رہا ہے، بخاری میں ہے ہمارا نبی بے مثال ہے۔ مسلم لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثال ہے، اور ترمذی والا کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثال ہے، اور نسائی شریف میں کہہ رہا ہے، نسائی لکھنے والا کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثال ہے، اور ابن ماجہ والا وہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثال ہے۔ اگر یہ ساری جو کتابوں کا میں نے نام لیا ہے اس میں سب کہہ رہے ہیں ہمارا نبی بے مثال ہے۔ ہمارا نبی بے مثال ہے۔ میرے نبی کے حسن کا انشی بولو کوئی ثانی نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں، وہ کہتے ہیں اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسے نہیں کوئی۔ اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا کوئی نہیں۔ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ میرا نبی حسن و بے مثال ہے، میرا نبی حسن و بے مثال ہے۔ جس پیمانے سے ناپو گے، جس کونے سے شروع کرو گے، میرا نبی بے مثال ہے۔ ہم اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم کہ سب تو پہلے انہیں انسان بنایا، پھر انہوں نے مسلمان بنایا، ٹھیک ہے جی، پھر ایمان والا بنایا، پھر محمد مصطفیٰ دا غلام بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ تے خوش ہویا کرو سنیو، خوش ہویا کرو کہ ساڑھے نبی دا جڑا رتبہ تے شان ہے کسے نبی دی نہیں، جڑا ساڑھے نبی دا غلام ہے وہ کسے نبی دا غلام نہیں، بلکہ نبیوں نے بھی چاہت رکھی کہ یا اللہ سانو اس محمد دی امت چو پیدا کر۔ نبیوں نے بھی ایک خواہش کی ظاہر کی تھی کہ یا اللہ سانو بھی امت محمدیہ دے وچوں پیدا کر، روز محشر والے دن امت محمدیہ جو اٹھاویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دا کرم کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے دنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ اور اس نے یوسف دا وے کے مصر دیاں عورتوں نے ہاتھ کٹ لے، عورتوں دا کوئی ایڈا معاملہ نہیں ہوندا، عورتاں حسن تے فدا ہو جاندیاں نے، خوبصورتی نو وے کے فدا کر لیندیاں نے، لیکن قربان جاواں جنہیں میرے نبی دا نام نامی اسم گرامی سنیا ہے انہیں تے اپنی تون بھی لوا چھڑی ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے دنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ سونے تیرا نام ہی سن لینا، وہ یوسف دا حسن ویکھیا، ویکھ کے انگلیاں کٹیاں تے سونے جنہ تینوں ویکھیا بھی نہیں، جنہیں سونے تینوں ویکھیا بھی نہیں تے ویکھن تو بغیر اپنی گرداں جڑیاں لوا دندے نے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے دنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ خوش رہو اہل چمن، ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔